السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج پھر میں کلاس 12 کی کہکشاں کتاب سے چیپٹر نمبر 30 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ تضحیک روزگار قصیدہ کو پڑھیں گے کہ جس کے لیکھک، جس کے لکھنے والے مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ سب سے پہلے مرزا محمد رفیع سودا کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، انہوں نے اس دنیا میں رہ کر کے کون کون سے کارنامے انجام دیے، اور سب سے آخر میں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو حل کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 12 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا کے بارے میں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، ان کا اصل نام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ان کے اصل نام کی بات کریں گے۔ تو ان کا اصل نام مرزا محمد رفیع ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کا اصل نام مرزا محمد رفیع ہے، اور مرزا محمد رفیع سودا کا تخلص والا نام سودا ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ تخلص کہتے ہیں ایسے نام کو کہ جو شاعر حضرات اپنے شعر کے اخیر والی لائن میں وہ نام کو جوڑتے ہیں، اسی کو تخلص والا نام کہتے ہیں۔ تو مرزا محمد رفیع سودا ایک قصیدہ نگار تھے، گویا کہ ایک یہ شاعری ہی سے تعلق رکھنے والے یہ مرزا محمد رفیع سودا تھے، اسی لیے ان کا تخلص والا نام جو ہے یہ سودا ہے۔ تو مرزا محمد رفیع کا اصل نام مرزا محمد رفیع ہے، تخلص سودا ہے، اسی لیے لوگ ملا جلا کر کے ان کو مرزا محمد رفیع سودا کہہ کر کے بلاتے ہیں۔ اب اگر مرزا محمد رفیع کے والد کی بات کی جائے تو ان کے والد مرزا محمد شفیع ہے۔ مرزا محمد رفیع کے والد کا نام مرزا محمد شفیع ہے۔ اب اگر مرزا محمد کی پیدائش کی بات کی جائے تو ان کی پیدائش 1713 عیسوی میں ہوئی ہے۔ مرزا محمد رفیع کی پیدائش 1713 عیسوی میں ہوئی ہے۔ آپ کو ایگزام میں اس طریقے سے پوچھا جائے گا کہ مرزا محمد رفیع کی پیدائش کب ہوئی، کون سے سال میں ان کی پیدائش ہوئی، تو جواب ہوگا 1713 عیسوی میں مرزا محمد رفیع کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب اگر مرزا محمد رفیع کی وفات کی بات کی جائے تو ان کی وفات 1781 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ کو دو باتیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ مرزا محمد رفیع کی وفات کون سے سال میں ہوئی ہے، تو جواب ہوگا 1781 عیسوی کو مرزا محمد رفیع کی وفات ہوئی۔ اور دوسرا سوال آپ کو اس طریقے سے پوچھا جائے گا کہ مرزا محمد رفیع کی پیدائش کہاں پر ہوئی، تو جواب ہوگا لکھنؤ میں مرزا محمد رفیع کی پیدائش ہوئی ہے۔ آغا امام باقر کے امام باڑے میں مدفون ہوئے۔ مرزا محمد رفیع آغا امام باقر کے امام باڑے میں دفن ہوئے۔ سب سے پہلے ہم لوگ امام باڑہ کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں کہ امام باڑہ کسے کہتے ہیں۔ امام باڑہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی تہوار ادا کرنے کی جہاں پر جگہ ہوتی ہے، ایسے جگہ کو امام باڑے کہتے ہیں۔ عیسائی لوگ جہاں پر اپنا تہوار ادا کرتے ہیں اسی جگہ کو امام باڑے کہتے ہیں۔ تو مرزا محمد رفیع کی جو جہاں پر دفن ہوئی ہے وہ آغا امام باقر کے امام باڑے میں دفن ہوئے، وہ مرزا محمد رفیع۔ تو آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ مرزا محمد رفیع کہاں پر مدفون ہیں، کہاں پر دفن ہوئے، تو جواب ہوگا آغا امام باقر کے امام باڑے میں مرزا محمد رفیع سودا دفن ہوئے۔ فارسی میں خان آرزو سے اور اردو میں شاہ حاتم سے مشورے لیتے۔ امام مرزا محمد رفیع جب فارسی میں وہ شعر لکھتے، فارسی میں جب قصیدہ لکھتے تو وہ خان آرزو سے مشورہ لیتے کہ کیسے شعر کو لکھا جائے۔ اسی سلسلے میں وہ فارسی کے سلسلے میں خان آرزو سے وہ مشورے لیتے، اور جب وہ اردو میں قصیدہ لکھتے تو شاہ حاتم سے مشورے لیتے۔ قصیدے کا بادشاہ کہا جاتا مرزا محمد رفیع کو
قصیدے کا بادشاہ کہا جاتا اور قصیدہ نگاری کے نقاش اول کہا جاتا۔ تو مرزا محمد رفیع جو ہے ان کو قصیدے کا بادشاہ کہا جاتا، اور ان کو قصیدے کا بادشاہ کیوں نہ کہا جائے؟ اس لیے کہ یہ قصیدہ نگاری کے نقاش اول تھے، یعنی انہوں نے ہی سب سے پہلے قصیدہ کو لکھا، لیکن پڑھا کوئی اور ہے۔ تو قصیدے کا بادشاہ مرزا محمد رفیع کو کہا جاتا، اور نقاش اول قصیدہ نگاری کے مرزا محمد رفیع ہی کو کہا جاتا ہے۔ سودا نے یعنی مرزا محمد رفیع سودا نے فارسی میں ایک رسالہ عبرۃ الغافلین کے نام سے لکھا۔ آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ سودا نے فارسی میں کون سا رسالہ لکھا، تو جواب ہوگا عبرۃ الغافلین کے نام سے مرزا محمد رفیع سودا نے ایک رسالہ لکھا۔ اور رسالہ کسے کہتے ہیں آپ کو بھی اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ رسالہ کہتے ہیں کہ ہر مہینہ کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ، کسی نہ کسی ادارے سے ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوتی ہے، چھپتی ہے، اسی کو رسالہ کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے مرزا محمد رفیع کے بارے میں جانا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، ان کے بارے میں ہم لوگ ساری باتیں پڑھ لیے۔ اب چلتے ہیں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو حل کرتے ہیں، جس میں سوال نمبر 1 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون تھا؟ اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون تھا؟ نصرتی، ولی دکنی، فائز، ملا وجہی۔ 4 آپشن دیا ہوا ہے، ان میں سے جو ہے اس کا سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی نصرتی۔ اردو کا پہلا قصیدہ گو یعنی پہلا قصیدہ کہنے والے شاعر کا نام نصرتی ہے، اور شعر لکھنے والے کا نام پہلا قصیدہ شعر کو لکھنے والے کا نام مرزا محمد رفیع ہے۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا جا رہا ہے کہ کس صنف شاعری میں تعریف و توصیف کہا جاتا ہے؟ مرثیہ میں، قصیدہ میں، مثنوی میں، غزل میں؟ تو سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی کہ قصیدہ میں۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا جا رہا ہے سودا کی پیدائش کب ہوئی؟ مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش کب ہوئی؟ 1713، 1714، 1715، 1716؟ تو سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی کہ مرزا محمد رفیع کی پیدائش 1713 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا جا رہا ہے سودا کے والد کا کیا نام تھا؟ سودا کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا محمد تقی، مرزا محمد شفیع، مرزا محمد نقی، میر مرزا محمد شفیق؟ تو سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی کہ مرزا محمد شفیع۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا جا رہا ہے سودا کا انتقال کب ہوا؟ سودا کا انتقال کب ہوا؟ 1780 عیسوی میں، 1788 عیسوی میں، 1781 عیسوی میں، 1782 عیسوی میں؟ تو سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی کہ 1781 عیسوی میں سودا کا انتقال ہوا۔ مرزا محمد رفیع جو ہے 1781 عیسوی کو اس دنیا سے رواں دواں ہو گئے۔ تو ساتھیوں یہاں تک ہم لوگوں نے اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو حل کر لیا ہے۔ سب سے پہلے مرزا محمد رفیع کے بارے میں جانا، ان کے بعد اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو حل کیا۔ تو میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ آج کا سبق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ کہیں بھی دقت ہو، کہیں بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال ضرور لکھیں، اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بہت جلد دے دیا جائے گا۔ ساتھیوں اگر آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن نہیں ہوئے ہیں تو آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن ہو جائیں۔ وہ نمبر یہ ہے 9934753942۔ اس نمبر پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن ہو جائیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کے سبق کا PDF دے دیا جائے گا۔ آپ روزانہ کے سبق کا ٹیسٹ دے سکیں گے، اور کوئی بھی سوال ہو، چاہے چھوٹا سوال ہو، بڑا سوال ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکیں گے۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق ختم کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔